يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ معزز صدر مجلس، محترم علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، جمبو سر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پہلی بار آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کی مدد سے آج ہم یہاں قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو باتیں بیان کی جائیں، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں اس علاقے کی جمعیت کے ذمہ داروں کا اور اس جلسے کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع دیا۔ عنوان ہے صحابہ کرام اور ہماری زندگیاں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی عظمت سمجھ لیتے ہیں کہ صحابہ کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمارے نبی کو تمام نبیوں سے ممتاز بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی دیے ہیں، جو کمپینینز دیے ہیں، جو صحابہ دیے ہیں، ویسے ساتھی کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ اتنے جانثار، اتنے فداکار اور اپنے جان و مال کی قربانی دینے والے ساتھی کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ صحابہ کرام کیسے تھے، اس کا اندازہ آپ قرآن کریم کے 26ویں پارے کی ایک آیت سے لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں، آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں
والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں. یہاں جملے پر غور کیجیے گا، یہاں یہ نہیں کہا گیا وہ اصحابہ. اصحاب کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے اصحاب نہیں کہا. والذین معہ، اینڈ دوز who are with him، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. یہ جو والذین معہ کے اندر جو طاقت ہے وہ اصحابہ کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی تھی. بھائی ہمارا ایک دوست ہے، ہو سکتا ہے کہ آج دوست ہے کل نہ رہے، آج ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کل اٹھنا بیٹھنا بند کر دے. مگر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے نبی کے صحابہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے نبی کے ساتھ تھے. والذین معہ، اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ تھے کیسے تھے؟ وہ اشداء علی الکفار، وہ اسلام کے دشمنوں کے لیے، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت سخت تھے. جب دین کا معاملہ آ جائے، جب اسلام کا معاملہ آ جائے، جب شریعت کا معاملہ آ جائے، وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ سمجھوتا نہیں کرتے، بہت سخت ہے. لیکن یہ سختی دین میں ہے. رحماء بینہم، ورنہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے مروت والے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اتنے عبادت گزار ہیں کہ تم جب بھی ان کو دیکھو گے یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. یہ نہیں کہا کہ نمازی ہیں، کہا جب دیکھو گے رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے، جب دیکھو گے سجدے کی عالم میں نظر آئیں گے. اور ان کی نمازوں کا مقصد اپنے تقوی کی نمائش نہیں ہے، ان کی نیت کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کو راضی کرنے والے اخلاص والے لوگ ہیں، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں. ان کی نیت میں سچائی ہے، ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. اچھا ان کا وہ لک وائز کیسے ہیں؟ یہ تو ان کا باطن ہو گیا. ظاہر کیسا ہے؟ ان کا حلیہ کیسا ہے؟ وہ دکھتے کیسے ہیں؟ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان یہ ہے، ان کا چہرہ دیکھ کر تم پہچان لوگے یہ نبی کے صحابہ ہیں، کیونکہ ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہیں. سجدے کے نشان کا کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ سجدے کے نشان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پیشانی پر سجدے کا نشان ہے جو تقریباً ہر نمازی کو ہوتا ہے. اور ایک تفسیر یہ بھی کی ہے علماء نے کہ سجدے کے نشان ان کے چہروں پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سجدہ کرنے والے توحید والے لوگ ہیں. ان کا چہرہ، ان کا حلیہ، ان کا ظاہر بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ کا ماننے والا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہے. یہ ہے نبی کے صحابہ. اور نبی کے صحابہ ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے معیار حق ہے، وہ کسوٹی ہے کہ ان کے اوپر پرکھ کر دیکھ لو. جو صحابہ کے منہج پر چلے، جو صحابہ کے طریقے پر چلے وہ ہدایت پر ہے، جو صحابہ کے طریقے پر نہ چلے وہ ہدایت پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے تبھی تم ہدایت پاؤ گے. ہدایت پانے کے لیے ایمان کافی نہیں ہے، ایمان ویسے لانا پڑے گا جیسے میرے نبی کے صحابہ لائے. اللہ اکبر. پتہ ہے دنیا میں ہر انسٹیٹیوٹ میں، ہر کالج میں، ہر اسکول میں ایگزام لیا جاتا ہے، اور ایگزام کے بعد اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کے اعتبار سے اس کو مارکس دیے جاتے ہیں، گریڈ دیے جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے رسول کے صحابہ کا بھی ایک ایگزام لیا ہے. اللہ اکبر. کس چیز کا ایگزام لیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا امتحان لیا ہے. ان کے تقوی کا امتحان لیا کہ ان کے دل میں اللہ کا تقوی ہے کہ نہیں. اللہ نے ان کے تقوی کا امتحان لیا ہے. اچھا, اس ایگزام میں یہ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے نبی کے صحابہ جو پہلے ایمان لائے, جو بعد میں ایمان لائے, جو مکہ کے مہاجر ہیں, جو مدینہ کے انصاری ہیں, ان تمام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ سرٹیفکیٹ ان کو ملا. اللہ نے انہیں 100 میں 100 دیے. اور اسی لیے عجیب اتفاق ہے کہ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے, آیت نمبر 100 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 بنا کر کے گویا ہمیں اور آپ کو یہ اشارہ دے دیا کہ میرے نبی کے صحابہ تقوی کے امتحان میں 100 میں 100 مارکس لائے ہیں, اور ان کو سرٹیفکیٹ کیا دیا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ سرٹیفکیٹ اس کائنات میں کسی کو نہیں ملا جو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو دیا. یہ صحابہ کا مقام ہے, یہ صحابہ کی عظمت ہے. ہماری تقریر کا عنوان یہ ہے صحابہ کرام اور ہم. یعنی ہم تھوڑا سا کمپیئر کریں گے کہ صحابہ کیسے تھے اور ہم کیسے, ان کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی کیسی. اور ہم جو بات چیت کریں گے, جو گفتگو کریں گے, وہ انشاءاللہ ہم 10 پوائنٹ پر گفتگو کریں گے. 10 پوائنٹ ختم ہوتے ہی تقریر ختم. سب سے پہلی چیز, صحابہ کے اندر کیا تھا؟ استقامت تھی. استقامت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان لے آئے تو ایمان پر جم گئے, پھر ہٹے نہیں. مصیبتیں آئیں, تکلیفیں آئیں, پریشانیاں آئیں, ان کو جھیلا مگر ایمان سے نہیں ہٹے. اور یہ استقامت کتنی اونچی چیز ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ کے اندر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. میرے جو بندے ایمان لائے, جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا, ثم استقاموا, پھر اسی کے اوپر جم گئے, استقامت والے بن گئے. اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, جب ان کی موت کا ٹائم آتا ہے, جب ان کے انتقال کا ٹائم آتا ہے, ہماری رحمت کے فرشتے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا تم اسی جنت میں جاؤ گے. پتہ لگا استقامت سے جنت ملتی ہے. نبی کے صحابہ استقامت والے تھے. حضرت بلال کو دیکھو, ایک معمولی سے غلام ہیں, حبشہ کے رہنے والے, کالے کلوٹے, سیاہ فام ہیں. ان کا مالک امیہ ابن خلف ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہے, ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا ہے. بلال کی پیٹھ اور بلال کا سینہ دونوں گرمی سے بے حال ہے, اور بلال سے کہا جاتا ہے کہ اے بلال, تو محمد الرسول اللہ کا دین چھوڑ دے, تو اسلام چھوڑ دے, تو دین کو چھوڑ دے, ہم تجھے چھوڑ دیں گے. مگر بلال کی استقامت تو دیکھو, بلال کا ایمان تو دیکھو. بلال اس تپتے ہوئے صحرا میں, اس پتھر کے نیچے بھی بلال کی زبان سے احد احد کی صدائیں نکلتی ہیں. بلال وہاں پر بھی اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر رہا ہے, اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر رہا ہے. استقامت تھی صحابہ کے. میری پیاری ماں بہنوں, آج آپ اپنا ایمان دیکھیں اور نبی کی صحابیات کا ایمان دیکھیں. آج حالات یہ ہیں ہندوستان کے
کتنی ہماری مسلمان بہنیں جو کالجوں میں پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ایسی خبریں آئی ہیں، اخباروں کے ذریعے بھی آئی ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی آئی ہیں، انہیں محبت کے جال میں پھنسایا گیا، انہوں نے اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنے پورے سماج کی ناک کٹوائی، کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئیں اور شادی کر لی، اور یہاں تک تو سب کچھ کیا، اپنے دین اور ایمان کا سودا بھی کر لیا، مرتد ہو گئیں، اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا۔ یہ آج ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت میرے بھائیوں ایمان ہے۔ ایک غریب سے غریب آدمی بھی اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے 3 پارے کی آخری آیت میں، ان الذین ماتوا وهم کفار، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، جو زندگی میں ایمان نہیں لا پائے، شرک کے اوپر مر گئے، کفر کے اوپر مر گئے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی دے کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کے سونا بھی دے کر کے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یعنی پتہ یہ چلا کہ زمین بھر کے سونا بھی اگر مل جائے تو ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان۔ اس ایمان کو کوئی اس سے سمجھوتا کر لے، اس ایمان سے ہاتھ دھو دے، چند ٹکوں کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے ایمان کا سودا کر لے، یہ نبی کے صحابہ نہیں کرتے۔ حضرت عمار کو دیکھو، ان کی پوری فیملی کو ستایا جا رہا ہے، باپ کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے، بیٹے کو بھی ستایا جا رہا ہے، ماں کو بھی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی بے بس ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جب ان کی تکلیفوں کو دیکھتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو، اے یاسر کے پریوار والو، اے یاسر کی فیملی والو، تم سے اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی توفیق دے، تم صبر کرتے رہو، یقیناً تم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ میری پیاری ماں بہنوں، حضرت عمار کی والدہ جن کا نام سمیہ تھا، ان کی دردناک شہادت کو کون بھول سکتا ہے؟ اس امت کے فرعون نے، ابو جہل نے بڑی بے دردی سے ان کو مارا تھا، اور تاریخ کے صفحات میں آج بھی سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون کے طور پر حضرت سمیہ کا نام موجود ہے۔ استقامت تھی ان کے اندر، انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، پھر جم گئے، پھر اس سے ہٹے نہیں۔ حضرت خبیب کو دیکھو، ان کو کچھ لوگوں نے دھوکے سے پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا اور مکہ کے اندر جا کر بیچ دیا۔ ان کو خریدا کن لوگوں نے؟ بنو حارث کے لوگوں نے، جن کے باپ کو انہوں نے غزوہ بدر میں مارا تھا۔ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بنو الحارث نے ان کو خریدا، ان کو سولی پر چڑھانے کی تیاری ہو گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی پر چڑھنے سے پہلے کہتے ہیں اے میرے قاتلوں، اے میرے دشمنوں، کیا تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو گے؟ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں، تاریخ کے الفاظ ہیں، سیرت کی کتابیں بیان کر رہی ہیں کہ حضرت خبیب نے بڑی ہلکی 2 رکعت پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اے مکہ والو، میں نے اس ڈر سے لمبی نماز نہیں پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو میں موت کے ڈر سے اپنی نماز کو لمبا کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اے اللہ، یہ جو تیرے بندے کو آج سولی پہ چڑھا کے قتل کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو شمار کر لے، ان کو کاؤنٹ کر لے، ان کو گن لے، اور اے اللہ ان سے ایک ایک کو چن چن کر کے اے اللہ ان کے انجام تک تو پہنچا دے۔ خبیب کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، اور خبیب کی زبان پر کیا الفاظ ہیں؟
صحیح بخاری کے اندر وہ الفاظ موجود ہیں. حضرت خبیب کہتے ہیں وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي. میں مسلمان ہوں, میں اللہ کی توحید والا ہوں. آج توحید کے لیے, ایمان کے لیے مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جا رہا ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے کوئی ڈر نہیں. وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ. میں اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں. اگر اللہ نے چاہا تو میری لاش کے ٹکڑوں میں بھی وہ برکت دے گا, میرے جسم کے ٹکڑوں میں بھی وہ برکت دے گا. حضرت خبیب کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا, مگر ایمان سے کمپرومائز نہیں کیا میرے بھائی. یہ پہلا فرق تھا ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں. ہم بھی ایمان والے, وہ بھی ایمان والے, مگر ہمارے ایمان میں ڈگمگاہٹ آ جاتی. ہمارا ایمان مشکل حالات میں بہکنے لگتا ہے, ہمارے قدم بہکنے لگتے ہیں, مگر صحابہ کے قدم کبھی بہکے نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ استقامت والے ہیں, انہوں نے اللہ کو رب مانا, اسی کے اوپر جم گئے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جس میں صحابہ اور ہمارے بیچ میں بڑا فرق ہے. دوسری چیز جو صحابہ کو ہم سے ڈیفرنٹ کرتی ہے, الگ کرتی ہے, صحابہ صبر کرنے والے تھے. صبر کا نام ہم نے بہت سنا ہے, لیکن آج صبر کا مطلب بھی سمجھ لیجیے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا ہم جو ایک کامن اور جنرل مطلب جو ہم صبر کا سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مصیبتیں آئیں, تکلیفیں آئیں, ہم برداشت کریں, یہ صبر ہے. بالکل یہ صبر ہے, مگر صبر اس سے بھی اونچی ایک چیز ہے میرے بھائی. صبر کہتے ہیں کہ نماز اگر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے, وہ جمبو سر کا رہنے والا ہے, وہ کاروبار کے سلسلے میں احمد آباد گیا ہے, نڈیاڈ گیا ہے, سورت گیا ہے, واپی گیا ہے, نماز کا ٹائم ہے, وہ نماز نہیں چھوڑتا ہے, یہ بھی صبر ہے. جاڑے کا موسم ہے, ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے, اپنے گرم گرم بستر کو, نرم و نازک بستر کو چھوڑ کے جا کر کے اللہ کا بندہ حی علی الصلاۃ کی آواز پر, الصلاۃ خیر من النوم کی آواز پر اپنا بستر چھوڑتا ہے, اپنا آرام چھوڑتا ہے, اپنی نیند کو قربان کرتا ہے اور جا کر کے فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہ بھی صبر ہے. بے حیائی کا دور ہے, فیشن کا دور ہے, اپنے جسم کی نمائش کا دور ہے. ایک مسلمان عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے, اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے, اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتی ہے. یہ بھی صبر ہے. بدکاری کے ماحول میں ایک نوجوان اپنے آپ کو غلط قسم کے افیئر سے بچاتا ہے, اپنے آپ کو زناکاری سے بچاتا ہے, بدکاری سے بچاتا ہے. یہ بھی صبر ہے. صبر تین طرح کا ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے نیکی کے کاموں پر جمے رہنا, یہ بھی صبر ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, گناہ کرنے کے تقاضے موجود ہیں, مگر آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے, یہ بھی صبر ہے. اور تیسرا ہوتا ہے کہ مصیبت اور تکلیف آئے اور آدمی اللہ کا شکر ادا کرے اور صبر کرے, برداشت کرے, یہ بھی صبر ہے. اور صحابہ نے ان تینوں طریقے کا صبر کیا ہے. میں تینوں کا ایک ایک ایگزامپل دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلا صبر کیا ہے؟ نیکی کے کاموں پر جمے رہنا, نیکی کے کاموں میں ریگولیرٹی, نیکی کے کاموں کو کنٹینیو کرنا. ایک حدیث پڑھتا ہوں, میری مائیں بہنیں غور سے سنیں. حدیث کی راویہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, جو حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی. حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, اس صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھے, من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی الیوم واللیلہ, جو 24 گھنٹے میں 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے, بنی لہ بیت فی الجنہ, اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. یہ کون سی 12 رکعت نماز ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ سنن رواتب ان کو بولتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. فجر کی نماز میں فجر کے پہلے جو 2 رکعت پڑھی جاتی, فجر کے پہلے پڑھی جاتی ہے. ہاں, اگر آپ لیٹ پہنچے, جماعت ہو رہی ہے, تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کا ٹائم فجر کے پہلے ہے. تو فجر کے پہلے 2 رکعت سنت,
ظہر کے فرض کے پہلے 4 اور ظہر کے فرض کے بعد 2، 4 2 6، تو 6 ہو گئی ظہر میں، 2 ہو گئی فجر میں، 6 2 8، 2 رکعت مغرب کے بعد، 8 2 10، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، 10 2 12، یہ ٹوٹل 12 رکعت نماز ہے۔ اس کو اگر کوئی پابندی سے پڑھے تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیا۔ اب بہت غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اپنے نبی کی زبان سے یہ حدیث سنی اس دن کے بعد سے میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ اللہ، یہ ہے صبر۔ ایک عورت ہے، آج ہماری مائیں بہنیں فرض نماز میں بھی غافل ہیں، ان کے پاس ہزاروں بہانے، ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونا ہے، صفائی کرنا ہے، سارے زمانے کے کام انہی کو تو کرنا ہے۔ نبی کے زمانے میں عورتیں کام نہیں کرتی تھی۔ غور کیجئے میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ایک عورت ہو کر کے حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے نبی کی زبان مبارک سے میں نے یہ حدیث سنی، یہ 12 رکعت نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور ایک ہوتا ہے گناہ کرنے کا موقع ملے اور آدمی گناہ نہ کرے، یہ بھی صبر ہے۔ اس کا بھی ایک ایگزامپل دیتا ہوں صحابہ سے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مرثد، مرثد بن ابی مرثد، میم رے سے دال، مرثد، بہت الگ نام ہے، شاید آپ نے نام نہ سنا ہو، مرثد۔ تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ، یہ نوجوان تھے، ہٹے کٹے تھے، باڈی بلڈر تھے، یہ مکہ سے ایک قیدی کو جو دشمنوں کے قبضے میں تھا، اس قیدی کو چھڑا کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مکان کے پاس سے گزرے، چاندنی رات تھی، روشنی تھی، مکان کی کھڑکی سے ایک عورت جھانک رہی تھی۔ وہ عورت کوئی اور عورت نہیں تھی، ان کی دور جاہلیت میں ان کی محبوبہ تھی وہ عورت۔ اسلام لانے کے پہلے اس عورت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس عورت کا نام عناق تھا۔ وہ عورت کھڑکی سے جھانک رہی تھی، اس نے دیکھا ارے مرثد جا رہے ہیں، کہا کہ مرثد، کہا ارے تم عناق۔ اب وہ عورت رات کے سناٹے میں کہہ رہی ہے بت اندن اللیلہ، آؤ، اکیلا گھر ہے، میں ہوں، تم ہیں، تنہائی ہے، آج کی رات ہمارے پاس رہو۔ غور کرو میرے نوجوان بھائیوں، وہ عورت حضرت مرثد کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور کسی پولیس کا کوئی خطرہ نہیں، کسی کیمرے کا ڈر نہیں، کسی MMS کا ڈر نہیں، کسی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں۔ اگر ڈر ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں یا عناق ان اللہ حرم الزنا۔ اے عناق، پہلے کی بات الگ تھی، پہلے میں مشرک تھا، کافر تھا، اب اسلام لا چکا ہوں، اب نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ اے عناق، اسلام کے اندر، میرے نبی کی شریعت کے اندر، میرے نبی کے دین کے اندر زنا کرنا حرام ہے، بدکاری کرنا حرام ہے۔ اے عناق، میں تیری دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کی روایت ہے، عورت نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے جھانسے میں نہیں آ رہا ہے، میرے جال میں نہیں پھنس رہا ہے، چلانے لگی، گاؤں والوں کو پکارنے لگی، دیکھو یہ تمہارے قیدی کو لے کر بھاگ رہا ہے۔ گاؤں والے اڑ جاتے ہیں اور حضرت مرثد کا پیچھا کرتے ہیں۔ حضرت مرثد کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر مدینہ پہنچتے ہیں۔ گناہ کرنے کا موقع ملا مگر حضرت مرثد نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے صبر۔ اور صبر کی تیسری قسم کیا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کیا جائے۔ سب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی مصیبت عام طور سے ہمارا کوئی بہت عزیز دنیا سے چلا جائے، کسی ماں کے سے اس کا بچہ بھی چھڑ جائے، یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں۔ ان کا چھوٹا سا معصوم بچہ بیمار ہوتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا،
صبر کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت ام سلیم سے سیکھیے. بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کے باپ گھر پر نہیں ہیں، سفر پہ گئے ہیں، شام کو آنے والے ہیں. ام سلیم اپنے گھر والوں سے کہتی ہیں شام کو بچے کے باپ آئیں گے، ان کو کوئی موت کی خبر نہیں دے گا، میں دوں گی. ابو طلحہ جو بچے کے باپ ہیں، ام سلیم کے شوہر ہیں، شام کو جب گھر میں آتے ہیں سفر سے، آتے ہی پہلا سوال کرتے میرا بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم کہتی ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے سے زیادہ آرام سے، سکون سے. اس کے بعد اپنے شوہر کو کھانا لا کر دیتی ہیں، شوہر کھانا کھاتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے، مسلم کی روایت ہے، ثم تزینت لہو، پھر حضرت ام سلیم اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سنورتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں، یا آج کی زبان میں ہم کہہ لیں کہ میک اپ کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک عورت، ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے، یہ اسلام کہتا ہے، یہ شریعت کہتی ہے. حضرت ام سلیم اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سنورتی ہیں. غور کرو میری پیاری ماں بہنوں، بچے کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے. اگلے دن صبح حضرت ام سلیم اپنے شوہر سے کہتی ہیں ایک بات آپ سے پوچھنی تھی. کا پوچھو. کا پوچھنا یہ تھا کہ اگر ہم نے کسی سے سامان ادھار لیا ہے، امانت کے طور پہ لیا ہے، اور جس کا سامان ہے وہ واپس مانگ رہا ہے، تو دے دینا چاہیے یا اس میں کچھ تکلیف محسوس کرنی چاہیے؟ کہا ارے نہیں، جس کا سامان ہے دے دینا چاہیے. کہا کہ ہمارا بچہ بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے اٹھا لیا ہے، اللہ نے بچے کو اٹھا لیا ہے، آپ صبر سے کام لیں اور ثواب کی امید رکھیں. حضرت ابو طلحہ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، غصے میں کہتے ہیں کہ تم مجھے اب بتا رہی، میرے بچے کی لاش گھر میں پڑی تھی اور تم میک اپ کر رہی تھی، سج رہی تھی، سنور رہی تھی، اور میں چین سے کھانا کھا رہا تھا اور تمہارے پاس میں تھا. حضرت ابو طلحہ بہت ناراض ہوتے ہیں اور آ کر کے پوری رودات، پورا معاملہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی حضرت ام سلیم کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے بہت مثالی اور آئیڈیل صبر سے کام لیا ہے. اس کو صبر کہتے ہیں میرے بھائی. آج صبر کی یہ تینوں قسمیں ہمارے اندر نہیں ہیں. ہمارے کتنے نوجوان ہیں تقریر سنے نماز کے اوپر، نماز کی پابندی شروع کر لی، پھر کچھ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، نماز چھوٹ گئی. کتنے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں کہ گناہ کرنے کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، گناہ کا موقع ملے اور گناہ سے بچ جائیں وہ الگ بات ہے، گناہ کے موقع کی تلاش میں ہے آج کا ہمارا نوجوان ساتھی. یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں کہ وہ گناہ کا موقع بھی ملتا تھا تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے، کیونکہ دنیا کا کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے آن ہے، اللہ کی ریکارڈنگ 24 گھنٹے آن ہے اور اللہ کو ہمیں حساب دینا ہے. تو یہ فرق ہے، یہ دوسرا فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں. نمبر 3، صحابہ اور ہمارے بیچ میں تیسرا ڈیفرنس اور تیسرا فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام علم کے متلاشی تھے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر تڑپ تھی. آج وہ تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے میرے بھائی. آج ہمارے علاقے میں علماء آتے ہیں دین سکھانے کے لیے، ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ہم مسجد کے امام صاحب اگر کام کی باتیں مسجد میں بتا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، کوئی سکھا رہے ہیں کوئی چیز، ہم 5 منٹ نکال کر کے دین سیکھنا نہیں چاہتے. صحابہ کرام سیکھتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے پیارے نبی سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، 10 آیتیں سیکھتے تھے، لا یجاوزوہن، اور 10 آیتوں سے 11ویں آیت پر نہیں بڑھتے تھے. 10 آیتیں پہلے سیکھتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، حتی یعملوا بہن، اور پھر ان کے اوپر عمل کرتے تھے. صحابہ علم اور عمل دونوں ساتھ میں کرتے تھے. اور صحابہ کے اندر اپنے نبی سے سیکھنے کی بڑی تڑپ تھی. ایک ایگزامپل دوں آپ کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہے؟ سب سے زیادہ اگر کسی حدیث کے راوی ہیں صحابہ کرام میں
تو سب سے زیادہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اور سوال کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے نبی, من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, اے اللہ کے رسول, وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت ملے گی؟ وہ کون خوش نصیب ہے جس کی آپ شفاعت کریں گے؟ اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں, اے ابو ہریرہ, مجھے یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی کرو گے. لما رأیت من حرصک علی الحدیث, اس لیے کہ اے ابو ہریرہ, تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اپنے صحابی کی تعریف کر رہے ہیں کہ تیرے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے. اللہ وہ تڑپ ہم سب کے دلوں میں پیدا کر دے. حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ مسلمان کے گھر میں حدیث کی کتابیں ہونی چاہیے, اس کو حدیثیں بھی یاد ہونی چاہیے. مسلمان عورت کو حدیثیں یاد ہونی چاہیے, حدیث کی تڑپ ہونی چاہیے مسلمان کے اندر. کہا کہ اے ابو ہریرہ, تیرے اندر حدیث کی تڑپ ہے. اور اس کے بعد آپ نے جواب دیا کہ قیامت کے دن وہ خوش نصیب آدمی جس کو میری شفاعت ملے گی, وہ کون ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ, جو دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا, جو توحید والا ہوگا, جو توحید پر جس کا خاتمہ ہوگا, اسی کو قیامت کے دن میری شفاعت ملے. تو صحابہ علم کے متلاشی. ابھی آپ نے آیت الکرسی پر پوری تقریر سنی ہمارے فاضل دوست سے شیخ عتیق الرحمان صاحب سے. آیت الکرسی کے بارے میں وہ مشہور روایت, مجھے معلوم نہیں مولانا نے بیان کی کہ نہیں, وہ بخاری کی جو روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقۃ الفطر میں جو اناج آتا تھا, اس اناج کی دیکھ بھال کر رہے تھے. شیطان ایک چور کے بھیس میں آیا اور اناج چورانے لگا. اس سے ایک سبق یہ ملا کہ شیطان چوری بھی کرتا ہے, شیطان ہمارے مال پر ہاتھ بھی صاف کر سکتا ہے. تو وہ اناج چورا رہا تھا, حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا, کہا کیا کر رہے ہو تم؟ تو رونے لگا, بولا میں غریب آدمی ہوں, بچے میرے بھوکے ہیں, فیملی میری پریشان ہے, میں بڑی مجبوری میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو معاف کر دیا. دوسرے دن پھر آیا, اس کا ہاتھ پکڑا, کہا کہ آج میں تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا. کہا نہیں ایسا مت کرو. ارے بھائی میں مجبور آدمی ہوں, میں اب وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن پھر آیا اور اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے پھر اس کو پکڑا اور کہا کہ آج تو یقیناً میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ, تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں. کہا کہ بتاؤ گے؟ کہاں بتاؤں گا. چھوڑ دیا. کہا بتاؤ. کہا کہ جب تم رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آیت الکرسی اگر تم پڑھ کے بستر پہ سو گے تو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تمہاری حفاظت کرے گا. حدیث کے الفاظ ہے, بخاری کی روایت ہے, راوی کہتے ہیں کہ کانو احرص الناس علی الخیر, صحابہ اچھی باتوں کے, نیکی کی باتوں کے بڑے حریص تھے, بڑی طلب تھی ان کے اندر. شیطان ہے وہ چور شیطان تھا. اس چور نے کہا کہ میں تمہیں کام کی بات بتاؤں گا, علم کی بات بتاؤں گا. تو علم کی بات سیکھنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. اور صبح کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پورا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا, لیکن اس نے جو بات بتائی ہے بالکل پرفیکٹ بتائی ہے, اس نے صحیح بات بتائی. تو صحابہ ایسے تھے, وہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے متلاشی تھے. ایک ہم لوگ ہیں, تقریر سنتے 2-2 گھنٹہ تقریر سنتے ہیں, لیکن ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. یا تو سیکھتے ہی نہیں ہیں, اور اگر سیکھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. صحابہ کرام کے اندر علم اور عمل دونوں تھا. تو یہ تیسرا ڈفرنس ہے جو ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں تھا. نمبر 4, صحابہ کے اور ہمارے بیچ میں چوتھا ڈفرنس اور چوتھا فرق یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ صحابہ کرام حلال اور حرام کی بڑی پرواہ کرتے تھے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا تھا کہ حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام کمائی کا ہوتا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پانی حرام کمائی کا ہوتا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا کپڑا حرام کمائی کا ہوتا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے حرام خور کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ حرام خور کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ صحابہ یہ بات جانتے تھے، اس لیے صحابہ حرام سے بچتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام آتا ہے اور ایک مٹھائی لاتا ہے۔ گجرات والے تو مٹھائی بہت کھاتے ہیں نا، کھانے کے پہلے ہی مٹھائی کھلا دیتے ہیں۔ مٹھائی لے کے آیا غلام اور حضرت ابو بکر صدیق کو مٹھائی پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کھا لی۔ پھر وہ غلام کہتا ہے کہ اے ابو بکر، اے میرے آقا، یہ جو مٹھائی آپ نے کھائی ہے معلوم ہے کیسی مٹھائی ہے؟ کہا کیسی ہے؟ کہا کہ میں دور جاہلیت میں کہانت کرتا تھا۔ کہانت کا مطلب میں لوگوں کا بھوشیہ بتاتا تھا، لوگوں کو ان کا فیوچر بتاتا تھا، ان کی ہاتھ کی ریکھا وغیرہ دیکھ کر کے۔ تو میں ایسے ہی دھوکہ دیتا تھا، تو ایک میرا پرانا مرید مل گیا، وہی مٹھائی لے کے آیا، تو وہ مٹھائی میں نے آپ کو دی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فقاء کل شیء فی بطنہ، حضرت ابو بکر نے پورا جتنی مٹھائی کھائی تھی پوری الٹی کر دی، پورا اپنے پیٹ میں جتنا کچھ تھا سب الٹ دیا، الٹی کر دی انہوں نے۔ یہ صحابہ کی احتیاط تھی۔ حرام سے ہی نہیں، صحابہ کرام ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی بچتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل کلیئر ہے، حرام بالکل کلیئر ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ والی ہیں، جو شک والی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فمن اتقى الشبہات، جو ڈاؤٹ والی چیزوں سے بچ گیا، جو شک والی چیزوں سے بچ گیا، اس کا دین سیف ہے، اس کا اسلام سیف ہے۔ تو صحابہ اکرام ڈاؤٹ والی چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، حرام کمائی سے جس جسم کی پرورش کی جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، لا يدخل جنت لحم نبت من سحت، جو جس بدن کے اندر، جس باڈی کے اندر، جس شریر کے اندر حرام کی کمائی چلی جائے، جو حرام کی کمائی سے جو بدن پرورش پائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، النار اولا بہ، وہ جہنم کا حقدار ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی حرام کیا ہے حلال کیا ہے بتاتے تھے۔ آج کا مسلمان سود کھاتا ہے، آج کا مسلمان بیاج کھاتا ہے، آج کا مسلمان سٹے بازی میں شامل ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں۔ وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے تھے، اور ہم صرف پیسہ ہمارے پاس آنا چاہیے، حلال ہے کہ حرام ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں زکوٰۃ کی کچھ کھجور آئی ہے، صدقہ کی کچھ کھجور آئی ہے، مسجد میں رکھی ہوئی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 سال کے بچے ہیں، مسجد میں موجود ہیں، ایک کھجور اٹھا کے زمین پر سے منہ میں ڈالنے لگتے ہیں۔ ابھی منہ میں ڈالا نہیں ہے، منہ کے پاس لے کے گئے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی کہ میرا نواسا زکوٰۃ کی کھجور منہ میں ڈال رہا ہے، صدقہ کی کھجور منہ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس 4 سال کے بچے سے کہتے ہیں کک کک، تھوک دے بیٹا تھوک دے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے نواسے سے کہتے تھوک دے، اور کہتے ہیں اما شعرتا انا لا ناکل الصدقہ، میرے بچے، میرے نواسے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ صدقہ ہمارے لیے حرام ہے، زکوٰۃ ہم نہیں کھاتے، صدقہ نہیں کھاتے، اس کو تھوک دے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے بچے کو میرے بھائیوں حلال سکھا رہے ہیں، حرام بتا رہے ہیں کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں۔ نمبر 5، صحابہ کرام کے اور ہمارے درمیان 5واں فرق یہ ہے میری پیاری ماؤں بہنوں، کہ صحابہ کرام کے اندر ان کی سوسائٹی میں پردہ تھا، ان کی سوسائٹی میں شرم و حیا تھی۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حیی ستیر، اللہ تبارک و تعالی حیا والا ہے، اللہ تبارک و تعالی پردہ ڈالنے والا ہے، اور پردہ کرنے کو اور حیا کرنے کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کی سوسائٹی میں زناکاری نہیں تھی، حیا تھی، ان کی عورتوں کیا پردہ تھا۔
اللہ کے پیارے نبی مسجد سے نکل رہے ہیں. نبی کے زمانے میں مسجد میں مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں. عورتیں مسجد سے نکل رہی ہیں، مرد حضرات بھی نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و عورت کا یہ اختلاط دیکھا. بڑے غصے میں آپ نے فرمایا، اے عورتوں تم کنارے ہٹو، استاخرنا، کنارے ہٹو. فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ. اے عورتوں تم بیچ راستے میں سے نہ چلا کرو، تم بیچ راستے میں سے مردوں سے سٹ کر اور مردوں کے پاس سے نہ چلا کرو، تم کنارے سے چلا کرو. علیکن بحافات الطریق، اے مسلمان عورتوں تم کنارے سے چلا کرو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کی زبان مبارک سے جب مسلمان عورتوں نے سن لیا کہ عورت کو کنارے سے چلنا چاہیے، اس دن کے بعد سے فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، عورتیں اتنا کنارے سے چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے کبھی کبھی دیوار میں سٹ جایا کرتے تھے، دیوار میں چپک جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ شرم و حیا تھی، یہ پردہ تھا. آج کی ہماری پڑھی لکھی بہنیں کہتی ہیں ارے یہ پردہ وردہ کیا ہوتا ہے، اصل پردہ تو دل کا پردہ ہے. آدمی کا دل صاف ہونا چاہیے. عورت کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ نقاب میں ہو، پردے میں. میری پیاری ماں بہنوں، اگر پردے کا مطلب دل کا پردہ ہے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب پردے کی آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب کے اندر جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صحابہ سے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اپنے رسول کے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم نبی کے گھر جایا کرو اور تمہیں نبی کی عورتوں سے کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی آڑ سے مانگا کرو. ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اللہ فرماتا ہے کہ پردہ ہی کے اندر تمہاری بھی صفائی ہے اور ان کی بھی صفائی ہے. یعنی قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پردہ کرنے سے ہی صفائی ہے، پردہ کے بغیر صفائی نہیں ہے. اور میں پوچھتا ہوں اگر دل صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت پردہ نہ کرے تو میری ماں بہنوں مجھے بتاؤ کہ صحابہ کرام سے زیادہ صاف ستھرا دل کس کا ہو سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ مگر قرآن نے ان کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے اگر آپ غور کریں، آج فجر کی نماز میں میرا درس تھا نڈیاڈ میں لاکھی مسجد میں، تو میں نے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی تھی. سورہ نور کی آیت نمبر 30، 31، 32، 30، 31، 32. قرآن کی 3 آیتوں پر اگر عمل کر لیا جائے سماج سے ہر طریقے کی زناکاری اور بدکاری دور ہو جائے گی. کون سی ہیں قرآن کی 3 آیتیں؟ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اسی میں ان کی صفائی ہے. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زناکاری سے بچیں، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہو، تو نگاہوں کی حفاظت سب سے پہلا اسٹیپ ہے، سب سے پہلا قدم ہے. ہمیں نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اس کے بعد اللہ ایمان والی عورتوں سے کہہ رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اور اے ایمان والی عورتوں تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور تم بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور تم اپنی زیب و زینت کو، اپنے بدن کو، اپنے شریر کو، اپنے جسم کو تم دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو، یعنی پردہ کرو. پتہ چلا کہ سماج سے زناکاری کو ختم کرنا ہے تو مرد کو اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہوگی، عورت کو اپنی نگاہ نیچی رکھنی ہوگی، عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. اور تیسرا کام کیا کرنا ہوگا؟ آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے سورہ نور کی وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. شادی کی عمر ہو جائے تو لڑکا لڑکی کی شادی کر دی جائے، شادی میں لیٹ نہ کیا جائے، شادی کو رسم و رواج سے بھاری بھرکم نہ بنایا جائے، شادی کو ہلکا اور آسان کر کے صحیح عمر میں شادی کر دی جائے. اگر یہ تینوں آیتوں پر، ان تینوں آیتوں پر میرے بھائیوں اگر عمل ہم شروع کر دیں تو یقیناً سماج سے زناکاری اور بدکاری ختم ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام کی سوسائٹی میں شرم و حیا تھی، پردہ تھا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار لا يمنعهن
الحیاء ان یتفقہن فی الدین. انصار کی عورتیں بڑی شرمیلی ہوتی تھی, بڑی حیا والی ہوتی تھی, مگر دین کا مسئلہ آتا تھا, دین کی باتیں نبی سے پوچھنے کے لیے آتی تھی تو شرم حیا بھول جاتی تھی. یعنی دین کے معاملے میں شرم نہیں شرماتی تھی. اگر کوئی شریعت کا مسئلہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتی تھی, ورنہ انصار کی عورتیں بہت شرمیلی اور حیا والی تھی. آج مجھے معاف کیجئے میری پیاری ماؤں بہنوں میرے بھائیوں, آج ہمارے سماج سے وہ حیا رخصت ہو گئی. نہ مردوں کے اندر حیا ہے نہ عورتوں کے اندر حیا ہے. اور جس سماج میں بے حیائی آ جائے, جس سماج میں عریانیت آ جائے, جس سماج میں ولگیرٹی آ جائے, اس سماج میں پھر بدکاری پھیلتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جن سے ہم محبت کرتے ہیں, ہمارے نبی تو اتنی شرم و حیا والے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں, کان اشد حیاء من العذراء, اللہ کے پیارے نبی ایک کنواری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے. اللہ اس پردے کو, اس شرم و حیا کو جو صحابہ کرام کے سماج میں تھی, اللہ تبارک و تعالی ہمارے سماج میں بھی اس کو نافذ کر دے اور ہمیں اس کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ 5واں فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ. نمبر 6, صحابہ کرام کو ہم سے ڈیفرنٹ کرنے والی چھٹی چیز میرے پیارے ساتھیوں, صحابہ کرام کے اندر دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تھا. ایک ہم لوگ ہیں, ہم دین کے لیے اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر پاتے. صحابہ نے اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے نبی کے صحابہ اللہ کے دین کے لیے, اسلام کے لیے اپنی ضرورتوں کو بھی قربان کر دیتے تھے. خواہشات تو بہت دور کی بات, ایک ہوتی ہے انسان کی ضرورت. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے, اسلام کے لیے اپنی ضرورتوں کو بھی قربان کر دیا. مہمان, نبی کا مہمان گھر میں آیا تو خود بھوکے رہ گئے لیکن مہمان کو کھانا کھلا کے لوٹایا. یہ نبی کے صحابہ کا کردار ہے. اسلام کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. آج یو پی کا کوئی آدمی گجرات میں آ کے بستا ہے تب بھی اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں پردیس میں ہوں, حالانکہ وہ کمانے کے لیے آیا ہے, وہ روزی روٹی کے لیے سورت آیا ہے, وہ روزی روٹی کے لیے احمد آباد آیا ہے, وہ روزی روٹی کے لیے جمبو سر آیا ہے, وطن چھوڑا ہے دنیا کے لیے. میرے ساتھیوں, صحابہ نے اپنا وطن دین کے لیے چھوڑا ہے, صحابہ نے اپنا وطن اسلام کے لیے چھوڑا ہے. اور وطن ہی نہیں, بال بچوں کو, رشتہ داروں کو, پراپرٹی کو, زمین کو, جائیداد کو, سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ. یہ بچپن میں غلام تھے, مکہ میں آئے تھے, چھوٹے سے تھے, مکہ میں پلے بڑے, جوان ہوئے, پھر کاروبار کیا, بہت پیسے کمائے, بعد میں اسلام لے آئے. جب اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو یہ بھی مدینہ جانے لگے. مکہ کے کافروں نے ان کو پکڑا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں. کہا اچھا, یہ سارا سامان اور بوریا بستر سب لے کے جا رہے ہو؟ اتیتنا سعلوکن, اے صہیب جب تم بچپن میں ہمارے پاس آئے تھے, مکہ میں آئے تھے تو غریب تھے, فقیر تھے, قلاش تھے, پھوٹی کوڑی نہیں تھی تمہارے پاس. آج کروڑ پتی ہو تو ساری دولت لے کے جا رہے ہو, ایک پیسہ تمہیں لے کے جانے نہیں دیں گے مکہ کے باہر. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری دولت میں تمہیں دے دوں تو کیا تم مجھے مدینہ جانے دو گے؟ کہاں جانے دیں گے. ساری دولت, سارا روپیہ پیسہ جو کمایا تھا, زندگی بھر کی جو کمائی تھی, سب ان کے حوالے کر کے خالی ہاتھ مدینہ چل دیے. یہ صحابہ تھے میرے بھائی. آج ہم لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں, ہمارا پڑوسی کیسے اتنا پیسہ والا ہو گیا, ہمارے پاس 2 ویلر, اس کے پاس 4 ویلر, ہمارے پاس ایک گھر, اس کے پاس 2 گھر. آج ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے دنیا کے لیے, ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے کاروبار کے لیے, ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے دھندا کے لیے, اور صحابہ کرام میں کمپٹیشن ہوتا تھا جنت کے لیے. غزوہ تبوک کا موقع ہے, غزوہ تبوک کا موقع ہے. بڑی پریشانی کیا کہ حالات میں یہ لڑائی لڑی گئی, یہ سفر کیا گیا. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اس لڑائی کے لیے جو تعاون کرے گا, جو مدد کرے گا, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے, اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اللہ کے نبی کے پاس آ کے تعاون کرنے لگے, چندہ دینے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں پہلی بار میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, ہمیشہ نیکی کے معاملے میں
ابو بکر صدیق کا نمبر آگے ہوتا ہے، میرا پیچھے ہوتا ہے، آج میں ابو بکر سے بھی آگے نکل کر دکھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں، سارے مال کو جمع کرتے ہیں، اور آدھا مال گھر میں چھوڑتے ہیں اور آدھا مال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ اے اللہ کے رسول آپ فکر نہ کریں، میں آدھا مال لے کر آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں دل ہی دل میں بڑا خوش تھا کہ آج تو حضرت ابو بکر صدیق بھی مجھ سے آگے نہیں نکل پائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنا چندہ لے کر کے آئے، اپنا سامان لے کر کے آئے، اپنا تعاون لے کر کے آئے۔ انہوں نے بھی اپنا سامان اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ نبی اکرم نے ان سے بھی سوال کیا، ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا کے سارا سامان سارا مال لے کر کے آیا ہوں، اور گھر کے لیے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ ایک ہم ہیں کہ کبھی دین کے لیے کچھ قربانی دینے کی بات آ جائے تو ہماری حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ دین کے لیے جان و مال کی قربانی تو بہت دور کی چیز ہے میرے بھائیوں، ہم معمولی سی دین کے لیے تکلیف سہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حفت النار بالشہوات حفت الجنت بالمکارہ، جنت اگر حاصل کرنی ہے تو بہت ساری ناپسندیدہ چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا، بہت ساری تکلیفوں کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ جہنم کو اللہ نے خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ اگر انسان اپنی خواہشات پر چلے گا، اپنی اچھاؤں پر چلے گا، جو دل میں آئے گا وہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات سے گھیر دیا۔ تو یہ چھٹا فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں۔ نمبر 7، صحابہ کرام کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں میرے ساتھیوں 7واں فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے نبی سے سچی محبت کرتے تھے۔ وہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے پیارے نبی سے محبت کرتے تھے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، کان احب الینا من اموالنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، حتیٰ کہ گرمی کے سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی جو محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے صحابہ، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود ثقفی صحابہ کرام کی محبت کا منظر دیکھنے کے بعد جب مکہ کے کافروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں قیصر و کسریٰ کے پاس گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابہ، میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں اس کی اتنی عزت نہیں دیکھی جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر محمد الرسول اللہ اگر تھوک دیں، اگر زمین پر تھوک دیں تو ان کا تھوک زمین پر گرنے سے پہلے ان کے کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ اپنے بدن پر، اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ میں نے ان کے ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو کے پانی کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ حکم دیتے ہیں تو ان کا حکم پورا ہو، ان کے حکم دیتے ہی حکم پورا کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ اپنے نبی کو نظر بھر کے دیکھتے بھی نہیں، اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ محبت رسول، میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو اپنے رسول سے سچی محبت۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، بخاری کی روایت ہے، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟
کہا کہ اللہ کے نبی میں نے زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، میں بہت نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ صحابی خوش ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر کے ہم بہت خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام اپنے نبی سے بے تحاشا محبت کرتے، اور ان کی محبت ہماری طرح نہیں تھی کہ صرف نعرے لگائے جائیں نبی کے نام پر، ان کی محبت عملی تھی۔ صحابہ کرام اپنے نبی سے سچی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے، آپ نے ان کی انگوٹھی نکال کے زمین پر پھینک دی اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اس سونے کی انگوٹھی کی جگہ تمہیں جہنم کی آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ صحابی ڈر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگوٹھی نکال کر زمین پر پھینک دی۔ جب اللہ کے نبی چلے گئے، صحابہ کرام نے اس صحابی سے کہا کہ سونے کی انگوٹھی ہے، اٹھا لو، گھر میں دے دینا، عورتوں کو دے دینا، کسی کام میں لے لینا۔ صحابی جواب دیتے ہیں واللہ لا آخذہ، میں یہ انگوٹھی چھوں گا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اس انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا ہے۔ محبت رسول دیکھیے میرے بھائی کہ نبی نے اس انگوٹھی کو نکال کے پھینک دیا ہے، میں دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی پیچھے جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جوتا پہن کر نماز، اگر ایسی کنڈیشن ہو، آج کے زمانے کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجدیں نہیں تھی، کارپیٹ نہیں بچھے رہتے تھے، آج کوئی تھوڑی جوتا پہن کے مسجد کے اندر چلا جائے گا، لیکن آدمی جنگل میں ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں جوتا اتارنے میں تکلیف ہے تو جوتا پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، مسئلہ ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی جوتا پہن کے نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام بھی پیچھے جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران اللہ کے پیارے نبی نے جوتا اتار دیا، صحابہ کرام نے بھی فٹ سے اپنا جوتا اتار دیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں نماز کی حالت میں تھا تو حضرت جبریل نے آ کر کے مجھے بتایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی، اس لیے میں نے اپنا جوتا اتار دیا۔ ما حملکم علی خلع نعالکم، تم نے جوتا کیوں اتارا؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی رأیناک تلبس نعلیک، ہم نے دیکھا کہ آپ جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، ہم پہن کر پڑھنے لگے، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیا، ہم نے اتار دیا، ہمیں کیا معلوم کہ آپ نے کیوں پہن کر پڑھا اور کیوں آپ نے اتار دیا، ہم تو آپ کی اقتداء کرنے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ یہ تھے نبی کے صحابہ۔ اللہ اکبر، کہ نبی نے جوتا اتار دیا تو اتار دیا، نبی نے پہن لیا تو پہن لیا۔ یہ محبت آج ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر محبت ہے رسول کی، نعرے کی حد تک ہے، دعوے کی حد تک ہے، مگر جب عملی کسوٹی کی بات آ جائے، جب زندگی میں کرنے کی بات آ جائے تو ہمارے پاس بڑے ایکسکیوز ہیں، بڑے بہانے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کے صحابہ اپنے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، یہ اپنے بچوں کے سامنے حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو، اگر مسجد میں وہ جا کر کے نماز پڑھنا چاہیں تو جانے کی اجازت دو، مت روکو۔ ان کا ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، عبداللہ ابن عمر کا ایک بیٹا کھڑا ہو گیا، یا گجراتی زبان میں کہا جائے تو ان کا چھوکرا کھڑا ہو گیا اور بولا کہ ہم تو روکیں گے، اس لیے کہ عورتیں جا کر کے مسجد میں فتنہ کریں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم روکیں گے؟ زندگی بھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے اس چھوکرے سے بات نہیں کی، اپنے اس لڑکے سے بات نہیں کی انہوں نے۔ یہ اتباع سنت کا مقام تھا، یہ صحابہ کرام سے محبت کا مقام تھا میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کی طرف۔ نمبر 8، صحابہ کرام کو ہم سے ڈیفرنٹ کرنے والی 8ویں چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی تربیت، اپنی اصلاح اور اپنے بچوں کی اصلاح میں آگے تھے، اس لیے کہ انہوں نے
رب کا قرآن پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میرے پیارے ساتھیوں تیار رہتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے تھے کہ جنگ بدر کے اندر دو چھوٹے چھوٹے 9 سال کے 10 سال کے بچے ابو جہل کو تلاش کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں کہ اے چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ وہ پیارے نبی کو گالی دیتا ہے، وہ پیارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، آج ابو جہل کا خاتمہ ہم کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا، وہ دیکھو وہ ابو جہل جا رہا ہے۔ کہتے ابھی میں نے اشارہ کیا ہے کہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹے اور چشمے زدن میں پلک جھپکتے ہی ابو جہل کو، جو بہت بڑا سرکش تھا اور اللہ کے پیارے نبی کا بڑا سخت دشمن تھا، اس کو قتل کرنے والے اور جنگ بدر میں اس کو جہنم میں پہنچانے والے یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے بچے کیسے تھے، آج ہمارے بچے کیسے ہیں، ہم ان کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ ہم نے بچوں کو سلام نہیں سکھایا لیکن گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ اور گڈ بائے ضرور سکھایا ہے۔ ہمارے گھروں میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو اٹھنے کی، سونے کی، جاگنے کی دعائیں نہیں معلوم ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام اپنے بچوں کو ایمان سکھاتے تھے، اللہ کا ڈر سکھاتے تھے، نبی کی دعائیں سکھاتے تھے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، 8 سال کے 10 سال کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوم رہا تھا، پوری پلیٹ میں ہاتھ ڈال کے میں کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے بڑے پیار سے فرمایا بچے سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، پوری پلیٹ میں ہاتھ مت گھماؤ۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ نبی نے مجھے سکھا دیا، فَمَا زَالَ تِلْكَ طُعْمَتِي بَعْدُ، پوری زندگی میرے کھانے کا طریقہ وہی رہا جو نبی نے سکھایا ہے۔ بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے بہت شارپ ہوتا ہے، ہم نے بچپن میں جو سکھا دیا، ان کے دماغ میں جو بٹھا دیا، ہم نے اگر انہیں ایمان سکھایا، توحید سکھایا، اللہ کا ڈر سکھایا، نبی کی محبت سکھائی، تو میرے بھائیوں زندگی بھر وہ ان کو نہیں بھولے گی۔ تو صحابہ کرام اپنے بچوں کی تربیت اور اپنی اصلاح میں بہت آگے تھے، آج اس معاملے میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ نمبر 9، صحابہ اور ہمارے بیچ میں فرق کرنے والی اور ڈفرنس کرنے والی میرے ساتھیوں 9ویں چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام کی نظروں میں وہ دنیا میں رہتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، شادی بھی کرتے تھے، ان کے بچے بھی ہوتے تھے، دنیا کے مسائل بھی ہوتے تھے، مگر وہ آخرت کی فکر اور آخرت ان کا ٹارگٹ تھی۔ وہ دنیا کی تکلیف جھیل کر کے آخرت کے سکھ کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے جمعہ کی نماز اگر پڑھی ہوگی تو جمعہ کی نماز میں اگر امام صاحب نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی ہوگی تو آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، امام صاحب نے پڑھا ہوگا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پریورٹی دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی یہ باقی رہنے والی ہے، یہ بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ ابن کعب، غریب ہیں بیچارے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دن بھر اللہ کے نبی کے دروازے پر رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کوئی کام ہو تو میں کام کر دیا۔ اتنی خدمت کرتے تھے اللہ کے رسول کی۔ ایک دن اللہ کے نبی نے خوش ہو کر کے کہا، ربیعہ سلنی، مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں دوں گا، سلنی اعطک، تم کچھ مانگو میں دوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا آفر کر رہے ہیں۔ حضرت ربیعہ انتہائی غریب آدمی ہیں، وہ چاہتے تو پیسہ روپیہ دولت بھی مانگ سکتے تھے، اللہ کے رسول کو انتظام کر کے ان کو دولت دے دیتے، پیسہ دے دیتے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں نے غور کیا، میں نے سوچا کہ ان الدنیا زائلۃ منقطعۃ، میں اگر نبی سے دنیا مانگوں گا تو 4 دن کی دنیا کی زندگی، اس کے بعد تو یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے،
اور دنیا میں جتنی روزی میرے مقدر میں لکھی وہ تو مجھے مل کر رہے گی. اس لیے میں نے غور کیا اور میں نے سوچا کہ میں اللہ کے نبی سے آخرت کا سوال کروں گا. اللہ کے نبی اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں, پیارے بندے ہیں, آخرت کے بارے میں کوئی سوال کروں گا. اگلے دن اللہ کے پیارے نبی کے پاس حضرت ربیہ پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی وہی سوال کرتے ہیں کہ اے ربیہ, تم نے غور کیا, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. حضرت ربیہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے نبی, میں نے بہت غور کیا اور غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا تو مجھے ویسے بھی ملے گی جتنی میرے مقدر میں لکھی ہے. اے اللہ کے نبی, میں چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے. میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں, میں جنت میں آپ کی کمپنی چاہتا ہوں, میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ضرور میں تمہارے حق میں دعا کروں گا, لیکن تم بھی میری مدد کرو, تم کثرت سے نماز پڑھا کرو, کثرت سے سجدہ کیا کرو, تو یقیناً تمہیں جنت میں میرا ساتھ ملے گا. میرے ساتھیوں, یہ تھی صحابہ کی سوچ, یہ تھی صحابہ کی سوچ. وہ آخرت کی فکر کرتے تھے, وہ مردوں کو دفناتے تھے قبرستان میں تو موت کو یاد کرتے تھے, قبر کو یاد کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے, کسی قبر کو دیکھتے تھے, زار و قطار رونے لگتے تھے. ان سے سوال کیا جاتا کہ اے عثمان, تم جنت کا ذکر ہوتا ہے تو نہیں روتے ہو, جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو نہیں روتے ہو, لیکن جب قبر کو دیکھتے ہو تو رونے لگتے ہو. حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جس نے قبر کو پار کر لیا, جو اس سے بچ گیا, وہ آگے کی منزلیں بھی اس کے لیے آسان ہیں. فکر آخرت جو صحابہ کے اندر تھی وہ ہمارے اندر نہیں. ہماری جد و جہد کا, ہماری اسٹرگل کا, ہماری محنت کا, ہماری قد و کاوش کا مرکز دنیا ہے. صبح اٹھنے سے لے کر کے رات میں سونے تک ہم غور کریں, ہم سوچیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا, ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا, ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا. ہم آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں. عمر فاروق کو دیکھو, عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہیں, فجر کی نماز ہے. ابو لولو نام کے ایک پارسی آدمی نے ان کے اوپر خنجر سے حملہ کیا. حضرت عمر فاروق مصلی پر گر پڑے, پیٹ پر حملہ کیا ہے, مصلی پر گرے, لیکن گرنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کو اپنی جگہ مصلی پر آگے بڑھا دیا. غور کرو میرے بھائیوں, خلیفہ وقت امیر المومنین مصلی پر پڑے ہیں, خون بہ رہا ہے, مگر نماز نہیں رکی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی اور جب سلام پھیرا, جلدی جلدی نماز پڑھا کر کے, اور حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر کے جب گھر لے کے جایا گیا ہے, بے ہوش ہو گئے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں تو ہوش میں آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پہلا سوال. صحابہ کی نظر میں نماز کی کتنی اہمیت تھی, نماز کا کتنا مقام تھا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوا پلائی گئی. دوا نکل جا رہی ہے کیونکہ اتڑیاں کٹ چکی ہیں. حضرت عمر سمجھ گئے کہ اب میری موت کا ٹائم آ چکا ہے, میرے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے. حضرت عمر کے چہرے پر بڑی گھبراہٹ ہے. پوچھا گیا اے عمر, آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں, اسلام کے لیے بڑی قربانیاں آپ نے دی ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ. اللہ کی قسم, اگر میرے پاس زمین بھر کے سونا آ جائے تو میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دے دوں اور بچ جاؤں. اللہ اکبر. یہ عمر فاروق ہیں. اللہ کے عذاب کا ڈر دیکھیے میرے بھائیو, اللہ کا خوف دیکھیے. آج وہ ڈر ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. آج ہم سر سے پیر تک اللہ کی نافرمانیوں میں لت پت ہیں, اور پھر بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے, اللہ کو کیا حساب دیں گے. اللہ ہم سب کے دلوں میں فکر آخرت کو پیدا فرما دے. یہ نئی چیز تھی جو صحابہ کرام کو ہم سے الگ کرتی ہے, ڈیفرنٹ کرتی ہے. اور نمبر 10ویں چیز, آخری چیز میرے بھائیوں, صحابہ کرام جب قرآن پڑھتے تھے تو قرآن پڑھنے کی طرح پڑھتے تھے. ایک ہوتا ہے قرآن کو فارمیلٹی کی طرح پڑھنا جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں,
کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن اس کا دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. مگر اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی یہ نشانی بتائی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. میرے ایمان والے بندوں کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. صحابہ کرام کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جنت کا تذکرہ آتا تھا قرآن پڑھتے ہوئے صحابہ خوش ہو جاتے تھے. جہنم کا تذکرہ آتا تھا صحابہ رونے لگتے تھے. اللہ کے پیارے نبی جب بیمار ہوئے اپنے انتقال سے پہلے, اپنی وفات سے پہلے, تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. تو حضرت عائشہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی, میرے والد محترم حضرت ابو بکر بڑے نرم دل ہیں. اذا قرأ غلبہ البکاء, جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے آخری صف میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے عمر کے رونے کی آواز سنی. حضرت عمر سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ یوسف کی جب اس آیت پر پہنچے, جب حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ کرتے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, جب اس آیت پر پہنچے حضرت عمر فاروق تو رونے لگے اور پیچھے آخری صف میں جو آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے عمر فاروق کے رونے کی آواز سنی. صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے اور صحابہ قرآن پر عمل کرتے تھے. قرآن صرف ہماری طرح پڑھتے نہیں تھے, قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے تھے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کا کلام سن کر تمہارے دل پگھل جائیں. قرآن سن کر کے دل پگھل جائیں. ارے قرآن تو میرے بھائیو وہ کتاب ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو پہاڑ چور چور ہو جاتا. ارے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے, ہمارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا ایک عضو ہے, ایک پارٹ آف باڈی ہے. اللہ کہتا پہاڑ چور چور ہو جاتا. صحابہ کرام قرآن پر عمل کرتے تھے. سورہ حجرات کی آیت نازل ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو تم نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور نبی سے اونچی آواز میں بات نہ کرو. ان تحبط اعمالکم, کہیں تمہاری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں, کہیں تمہاری نمازیں برباد نہ ہو جائیں. جب یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے پیارے نبی کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا ثابت ابن قیس. حضرت ثابت ابن قیس جو تھے یہ تھوڑے, ان کی آواز نیچرل طور پر, قدرتی طور پر تھوڑی اونچی تھی. کچھ لوگوں کی آواز ہوتی نا, ان کو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوتی, بولنا شروع کرتے تو دور تک آواز جاتی. حضرت ثابت کی آواز بہت لاؤڈ تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی وہ ڈر گئے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آنا چھوڑ دیا. انہوں نے ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, ایک ہفتہ گزرا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ ثابت ابن قیس نظر نہیں آ رہے, کیا بیمار ہیں کیا؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے اس صحابی کے گھر گئے اور پوچھا کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے ایک ہفتے سے؟ تو حضرت ثابت نے کہا کہ اللہ کے رسول, قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جب سے میں نے یہ آیت سنی ہے میں ڈر گیا ہوں کیونکہ میری آواز بہت اونچی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے, تمہاری نیت غلط نہیں ہے, تمہاری تو آواز فطری طور پر, نیچرل طور پر جو ہے اونچی ہے, یہ اس کے لیے ہے جو بدتمیزی کرے اور اللہ کے پیارے نبی سے آ کے اونچی آواز میں بات کرے. تو یہ تھے صحابہ کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اس میں جو پیغام دیا گیا, جو میسج دیا گیا, صحابہ نے اس کو فوراً فالو کیا, اس پر عمل کیا. ہماری طرح صحابہ کرام قرآن کو چھوڑتے نہیں تھے. آج ہمارے یہاں قرآن رمضان میں پڑھا جاتا ہے اور سال کے 11 مہینے کوئی قرآن کو چھوتا نہیں. میرے بھائیوں, ہم بڑے بزنس مین ہوں گے, بڑے کاروباری ہوں گے, بڑے تاجر ہوں گے, ہمارے اندر بات چیت کرنے کی بڑی کلا ہوگی, مگر ایک بات ہم یاد رکھیں کہ قرآن کریم ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں, اس کی تلاوت ہماری زندگی کے شیڈیول میں ہے کہ نہیں. آپ دکاندار ہیں, دکان آپ سویرے کھولنے جاتے ہیں, دکان کھول کر 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر آپ ایک ہی پیج صحیح, 2 ہی پیج صحیح, ایک ہی رکوع 2 ہی رکوع آپ اپنی زندگی کے شیڈیول میں شامل کیجئے. میری مائیں بہنیں, میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کے شیڈیول میں, اپنے زندگی کے پروگرام میں شامل کریں. تو یہ 10 چیزیں تھیں صحابہ کرام کے بیچ میں اور ہمارے بیچ میں فرق. میں معافی چاہتا ہوں, بہت لمبا میں نے خطاب کر دیا. یہ ایک سمجھیے کہ
چند واقعات کی روشنی میں اور چند نصوص کی روشنی میں صحابہ کرام کی زندگی کی ایک جھلک میں نے پیش کی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پوری زندگی شریعت اور اسلام پر عمل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے جو اسلام پیش کیا ہے، اس اسلام کو پریکٹیکل طور پر اگر دیکھنا ہے تو ہم اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہمیں اپنے نبی کے صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کو اسی شرم و حیا کا، اسی پردے کا پاسدار بنا دے جو پردہ نبی کی صحابیات میں تھا۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوان ساتھیوں کو صحابہ کرام کی طرح پاک دامن بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو صحابہ کرام میں جو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے متعلق جو فکر تھی، ہمارے بزرگوں کے اندر بھی وہ فکر پیدا فرما دے۔ اللہ آج کی ہماری اس مجلس کو، ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئیں اللہ مجھے اور آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، اور کسی بھی قسم کی جسمانی تکلیف میں یا ذہنی تکلیف میں ہیں، اللہ سب کی تکلیف کو دور فرمائے، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اس ملک کی، ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے امن اور چین اور سکون کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کے امن اور چین کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کر دے، اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مساجد کی، ہمارے دینی اداروں کی، ہمارے علماء کی اور دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔